اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی نبینا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں دین کی تعلیم اور تعلم کے مقصد سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے، کہنے والے اور سننے والے کے لیے نجات کا سامان بنائے۔ انسان کی پیدائش کے پیچھے جو مقصد ہے وہ انسانوں کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اس پر ہمیشہ سوچا گیا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس فکر میں ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ بھی اس بارے میں کبھی بھی فکر مند ہے کہ ہم کس لیے ہیں اور کہاں تک جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتاب صحف انبیاء کے ذریعے انسان کی پیدائش کے مقاصد کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری کتاب قرآن مجید تک بیان کیے۔ خدا کا بیان کردہ جو مقصد ہے وہ عبادت بتائی گئی، پھر دماغ کی جولانی، سوچ کی پرواز، مشکوک ذہن کو مطمئن نہیں کر سکا، اس لیے انسانیت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق کا انکار کرنے پر آمدہ ہے۔ حق والوں کو حق کی قبولیت میں جتنا مزہ آتا ہے، حق کی مخالفت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حق کی طرفداری میں جتنی جان دی گئی، باطل کی دفاع میں اس سے زیادہ جانیں قربان کر دی گئی۔ انسانی ذہن انسان کو مختلف تلاش اور جستجو کے بیچ میں اس بات پر لے آتا ہے کہ وہ اپنی ہستی کو بھی مٹانے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اگرچہ غلط اور ناحق اور باطل پر ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اپنی کوشش سے کسی کو نہیں ملے گی، اور کسی چارہ گری سے بھی یہ کبھی نہیں ملے گی۔ دو باتیں صاف کر دی گئی کہ جس طرح سے آپ کو پیدا کیے گئے اسی طرح سے آپ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ سادہ، سچا، معصوم، سمپل، انوسینٹ آپ ہمارے پاس واپس آئیں۔ اس سفر میں، اس مینٹیننس میں خود کو صاف، شفاف
معصوم رکھنے کی اس کوشش میں جو چیزیں خرچ ہوتی ہیں وہ کبھی جان ہے، کبھی مال ہے، کبھی عزت ہے. جو چیز انسان کے پاس ہے وہ سب لٹ کر ہی یہ سفر طے ہوتا ہے. اگر کسی نے اس سفر کو آرام سے طے کر لیا، بالکل کوئی خد و خال کے بغیر طے کر لیا، اس کا سفر مشکوک ہے. یہ ایک کانٹوں سے بھرا ہوا ایک شاہ راہ ہے. جتنا اللہ کا محبوب ہوگا اتنی چبن ہوگی، جتنا نبی کا دلارا ہوگا اتنی کٹن ہوگی، جتنا اللہ سے نزدیک ہوگا اتنا ہی رسوائی ہوگی، اور جتنا خدا کا پیارا ہوگا اتنی مشکلات ہوں گی. اگر کسی نے پرسکون گزار لی، سیف ایگزٹ لے لی، محفوظ اس سفر کو کر لیا، تو اس کا کوئی بنا کہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے. صحابہ نے اس مسئلے میں اتنی احتیاط کی کہ اگر ایک دن آرام سے رہتے تو وہ کہتے کہ اے اللہ، سر کا جو درد ہوا ہے یہ بھی تیری محبتوں میں سے ہے، بخار کی جو تپش ہے تیری نعمتوں میں سے ہے، مجھے جو کانٹا چبھا یہ تیرے فیصلوں میں سے ہے، میرے ہاتھ پاؤں کیڑوں نے کھا لیا ہے، اللہ یہ تیری نعمتوں میں سے ہے. ایک شخص بار بار ہاتھ ڈال کے کرتے میں کچھ چھو لیتے تھے. حضرت عمر نے کہا ذرا مجھے بھی چھو لینے دو، تو وہ ہاتھ یوں ہٹا دیے. حضرت عمر نے کہا نہیں ذرا چھو لینے دو. تو حضرت عمر کے ہاتھ جیسے ہی جانے دیا گیا، اس پیٹھ میں ہاتھ لگتے ہی حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. کہا کہ اللہ اکبر. کچھ تقریر فرما رہے تھے، امیر المومنین نے اپنی تقریر بند کر کے ان کی پیٹھ سے جبہ اٹھا کر لوگوں سے کہا کہ باتیں کم سنو، یہ پیٹھ دیکھ لو کہ اس میں گڈھے پڑ گئے ہیں، کہ ان کو ان کے مالکوں نے خدا سے برگشتہ کرنے کے لیے کوئلے پہ لٹا دیا. ان کی چربیوں، ہڈیوں، خون نے ان انگاروں کو بجھایا. یہ زبان سے کہتے رہے اللہ اکبر. آج جب اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اپنی نماز سے، اپنی ذکر سے، اپنی تسبیح سے ایمان کو جتنی قوت نہیں ملتی، ان زخموں کو چھونے سے مل جاتی ہے. تم آ کر خدا کے سامنے اپنی نمازیں لے کر آؤ، تم اپنے تسبیحات لے کر آؤ، تم اپنے روزے لے کر آؤ. عمار آ کر خدا سے کہے گا کہ اللہ میرا پیٹھ دیکھ لے. ایک سفر ہے جو خدا سے محبت کی گواہی دیتے ہوئے گزارنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کائنات میں آپ سے بہت پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اس سے اچھا کوئی جملہ دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر کائنات میں کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک شخص حضور کو سامنے رکھ کر یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس فیصلے کے لیے قبر میں جانے کی ضرورت نہیں، محبوب سامنے ہے اور محب بروئے کار ہے. کسی اور کے فیصلے کی بات نہیں ہے کہ عاشق اور معشوق میں یہاں فیصلہ ہونا ہے. یہ محبت سب کے دل میں تھی. کسی کی چاہ غرام کو پہنچی،
کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس کی کتنی تسلی ہونی تھی، کتنا بہتر جواب ہونا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بہت سوچ کر بولو کیا بولتے ہو، جو بول رہے ہو سوچ کے بولو۔ بار بار تکرار کے بعد حضور نے فرمایا اگر محبت ہے تو مصیبتوں کا انتظار کرو جو بادل کی طرح آ جائے گا۔ سب سے زیادہ محبوب ابو بکر ہے، گھر میں کھانا نہیں۔ سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں، 2 مہینے سے چولہا جلتا نہیں۔ سب سے زیادہ محبوب بلال ہے، ڈھکے ہیں، رشتے نہ دینے والے ہیں، یوں ہی گرمی اور تپش میں جل جل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ یہ سفر خدا کی راہ میں ایک گواہی کا سفر ہے۔ کیسے گواہی دی جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلمے کے بعد اللہ نے کہا کہ میں آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادتیں بدل گئی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کی عبادت الگ ہے، انبیاء اکرام بدلے، عبادتوں کی نام رہ کر بھی شکلیں بدلی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے روزے بھی روزے ہیں، صوم ہے، ہمارے زمانے کے روزے بھی صوم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی پاکی ہے، طہارت کہا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی پاکی ہے، طہارت کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز ہے جو روح عبادت ہے، وہ ہے مجاہدہ۔ اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ عبادت کا وقت کتنا زیادہ ہے، اس کا والیوم کتنا بڑا ہے، اس کی سائز کتنی اوپر نیچے ہے، صرف یہ دیکھا جائے گا اس کو کرنے میں مشقت کتنی اٹھائی گئی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باتیں کہی، بہت اعمال کیے، ان کی تعداد کم سے کم 10 لاکھ ہیں۔ ابو زرعہ کے احادیث 10 لاکھ یاد تھی، امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جو حضور کی بات، حضور کی عمل، حضور کی تقریر پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے جب کتاب لکھنے کے لیے کوشش کی تو ان کے پاس 1 لاکھ صحیح حدیث کا ذخیرہ موجود تھا۔ کون سا لکھوں، کون سا چھوڑوں، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ اللہ کا بندہ نیشاپور سے سفر کر کے سیدھا مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سارے اب صلاحیت، طاقت، ذہن، ہر چیز اللہ نے دی تھی، پوری کائنات سے حدیثوں کو چھانٹ کر ایک جگہ کر لی، لیکن کون سی حدیث پہلے لکھوں، کون سا اس کے بعد لکھوں، مشکل مسئلہ تھا۔ مدینہ شریف میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، 1 لاکھ حدیثوں کے بیچ میں پہلی حدیث جو الامام الہمام کو ملی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کے دار و مدار عمل پر نہیں ہے، عمل کے دار و مدار عمل کی والیوم اور اس کی سائز پر نہیں ہے، 100 رکعت نماز 1 رکعت نماز پر نہیں ہے، 100 حج 1 حج پر نہیں ہے، 100 روزے 1 روزے پر نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایسا ہے جو 100 رکعت پڑھ کر بھی اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جو 1 سجدے کو میں بھی خدا کو پا لیتا ہے، کوئی ایسا ہے 1 حج میں بھی اپنا نام کرن کر دیتا ہے، کوئی 100 حج میں بھی کعبۃ اللہ کی برکات سے محروم ہے۔ ہاں عمل کے دار و مدار نیت پر ہے،
وہ جو نیت تھی وہ اس مشقت کا نام ہے جو عبادت کی روح ہے، جس کو ہم کبھی کہیں گے جد، کبھی کہیں گے جہد، کبھی کہیں گے جہاد۔ لفظ جہاد بہت زیادہ سنی سنائے لفظ ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اس لفظ کے ذریعے سے جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی ایک تفصیل آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ ماڈرن ٹائم میں، یعنی یہ زمانے میں، جہاد کو جس نے انٹروڈکشن جو کرایا ہے وہ جماعت اسلامی نے، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے الجہاد کتاب لکھی، سب لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن مجید میں ہے، حدیث شریف میں ہے جہاد کے تمام باتیں، لیکن آتے آتے لوگوں کی ذہن اس لفظ کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے، یا تو کچھ ایسی چیزیں اس میں شامل ہو گئیں جنہیں فرق کرنا انسان کے لیے مشکلات میں سے ہو گئے، تب ان کو ایک کتاب لکھنی پڑی کہ جہاد کیا ہے۔ اس وقت آپ سے ان تمام اتنی لمبی بحثوں میں ہم کو جانے کی نہیں ہے، ایک لفظ آپ سے عرض کرتا ہوں، وقت کے تھوڑی سی آپ کی توجہ یہ عام گفتگو سے ہٹ کر ہے۔ جہاد کا مطلب ہمارے ذہن میں مارا ماری، ایک آدمی بم لے کے جا رہا ہے، ڈال دیا، بھئی کیا ہے جہاد؟ بھئی تلوار لے کے کسی کو کچھ کر دیا، گن لے کے، بم لے کے، بارود لے کے، ایک بروٹلٹی، میسیکر، قتل عام، خون خرابہ، ہنگامہ، اس کو ہم جہاد کہتے ہیں، کرنے والوں کو مجاہد کہتے ہیں۔ بھئی جہاد کرنا چاہیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دھار دھار ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنی بات کی اونچائی کے لیے کسی کام کو کر دینا، اس کے لیے ہم لفظ جہاد کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ 2 لفظ آپ سے عرض کروں گا، چونکہ آپ سمجھدار ہیں۔ ایک لفظ ہے جہاد، ایک لفظ ہے قتال، قتل، قتال، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ایک لفظ ہے جہاد، ایک لفظ ہے قتال، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، سیم نہیں ہے۔ داونگرے ایک چیز ہے، ہندوستان ایک چیز ہے۔ داونگرے ہندوستان میں ہے، سارا داونگرے ہندوستان میں ہے، سارا ہندوستان داونگرے میں نہیں ہے۔ جہاد کے ہزاروں چیزوں میں ایک چیز قتال ہے، جہاد میں ہزاروں چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز قتال ہے، لیکن قتال میں سارا جہاد نہیں ہے۔ بہت بڑی کتاب تو آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا، جب ہم جہاد کہیں گے اس میں کم سے کم 13 چیزیں ہوں گی، جب ہم قتال کہیں گے ان میں ایک چیز ہوگی۔ 13 چیزوں کا نام جہاد ہے، ان میں ایک چیز قتال ہے۔ ہم جہاد کو قتال سمجھنے لگے، اس لیے اس کو سمجھانی پڑی، سمجھنی پڑی، چونکہ یہ کام حضور کے زمانے میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صحابہ کو یہ چیز تلقین فرما چکے تھے۔ وقت کے گزرنے کے وقت انسانوں کے مقصد بدل گئے، کوئی بھائی برادر کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی اپنے خاندان کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی اپنی گدی پانے کے لیے لڑ رہا ہے،
کوئی پیسے کی لالچ میں لڑ رہا ہے، کوئی اپنے جھنڈے کے لیے لڑ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ان میں سے کوئی چیز جہاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے اندر جو قتال کا سیکشن ہے وہ صرف اس وقت جہاد ہوں گی جب وہ قتال صرف اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کیا گیا، صرف للہ کیا گیا ہو۔ ایک چھوٹی سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جہاد کی 3 مرحلہ ہے: واجب، کفایہ، مستحب۔ ایک جہاد ہے جو واجب ہے سب پر، کوئی اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ ایک جہاد ہے کفایہ، 4 لوگ کر لیے، باقی لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جنازے کی نماز اگر 10 لوگ، 20 لوگ، 100 لوگ پڑھ لیے تو باقی گاؤں والوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ تیسرا ہے مستحب، جو واجب ہے یعنی فرض، جو جہاد سب کو کرنے ہیں، وہ ہے جہاد النفس اور جہاد الشیطان۔ نفس کے خلاف، شیطان کے وسوسے کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، یہ سب پر ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک، مرد سے لے کر عورت تک۔ امید ہے میں اس کو کوئی روایتی تقریر سے ہٹ کر آپ کا وقت ضائع نہ کرنے کے ارادے سے کچھ باتیں خاص عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد النفس والشیطان، نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، فتنے کے خلاف جہاد، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ کفار اور منافق، ان کے خلاف جو جہاد ہے یہ کفایہ ہے، ایک ٹائم، ایک تقاضا، ایک حال پر مبنی ہے۔ تیسری جہاد مستحب ہے، جو عموماً کسی بھی طرح کی سنگرش کو جہاد کہتے ہیں۔ سردی میں پانی ٹھنڈا ہے، آپ نے گرم پانی کا انتظار کر کے نماز کو قضا نہیں کیا، ٹھنڈے پانی کی سختی برداشت کر لی، مجاہدہ ہے۔ سود کھانے میں آسانی تھی، محنت کر کے حلال کمانے میں تکلیف تھی، آپ نے محنت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کے ساتھ ساتھ ایک جہاد کی نیکی بھی عطا کریں گے، جو ایک ضروری کام ہے۔ ان حساب سے جہاد کے 3 مرتبے ہوئے۔ ایک جہاد بالنفس، نفس سے جہاد کرنا، جہاد بالشیطان، شیطان سے جہاد کرنا، ایک جہاد بالکفار والاباطل، باطل اور خدا دشمن سے جہاد کرنا۔ نفس کی جہاد کیا ہے؟ 4 چیزوں سے کیا جائے گا۔ نفس کی جو جہاد ہے وہ 4 چیزوں سے کیے جائیں گے۔ نفس کی جہاد فرض ہے، سب پر ہے، وہ 4 چیزوں سے کیے جائیں گے۔ ایک ہے علم سیکھنا، ورنہ نفس کے پینترے سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ علم نفس کی پکڑ کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ ایک سی چیز جس کے کرنے میں مزہ آتا ہے، لگتا ہے ہم زمین سے آسمان میں چلے گئے، قوالی پڑھنا بھی نیکی سمجھا جا رہا ہے، قوالی سننا بھی نیکی سمجھی جا رہی ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، جھومنے میں مزہ آتا ہے، زمین سے آسمان میں پہنچ جاتے ہیں،
نماز کے اندر اتنی حضوری نہیں جتنی قوالی میں آتا ہے. علم ہونا پڑے گا کہ یہ جو مزہ آ رہا ہے یہ حقیقت میں کیا ہے. اس کو سیکھ کر نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض ہے. دوسری چیز فرض جہاد میں دوسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے تعلیم. سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں تک عمل میں لانا. ایک تو سیکھنا، اسے عمل میں لانا. سب کو معلوم ہے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن گھر گھر ہری مرچی لٹک رہی ہے، گھر گھر میخ مارے جا رہے ہیں، گھر گھر ناریل لٹک رہا ہے، گھر گھر چراغ جل رہے ہیں، گھر گھر چیزیں ہو رہی ہیں. کہاں کہ نفس کے خلاف جہاد کرو. میرے دکان لٹ گیا، اللہ ہے. میرے فائدے ہو گئے، اللہ ہے. میں بیمار ہوا، اللہ ہے. میں صحت مند ہوا، اللہ ہے. جو علم ہے اسے عمل میں لاؤ. آسان کام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے خدا کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے. آپ پورے داون گرے والوں کو ڈرانے والے ہیں، لیکن جب اپنے گھر کا معاملہ آئے گا تو آپ ہار جائیں گے. علم کو عمل میں تبدیل کرنا یہ فرض جہاد ہے. تیسری جہاد ہے دعوت. سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا. سیکھنا، عمل کرنا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا. ہم نہ سیکھیں گے نہ عمل کریں گے، دوسروں کو پہنچا دیں گے. یہ جہاد کے خلاف ہے. ہم نے جہاد کی جو باغ دوڑ پکڑی وہ شاید صحیح نہیں پکڑی. تلوار چھوڑ کر کسی اور کے طرف نجاہ نہیں جاتی. میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے جہاد، فرض جہاد، مضبوط جہاد وہ نفس کو کچل دینا ہے. باطل کو خدا دیکھے گا، باقی تمام خدا کی انکاریوں کو خدا دیکھے گا. تیسری چیز ہے دعوت. چوتھی چیز ہے صبر. چوتھی چیز ہے صبر. صبر کا مطلب کھڑکی بند کر لینا نہیں. صبر کا مطلب میرے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور خاموش رہنے کا نہیں. صبر کا مطلب جو زبان میں کہا، جو عمل کیا اسی پر ڈٹ جانا کہ بھائی میری جان جاتی ہے، خدا چھوڑ کر کسی چوکٹ میں نہ جاؤں، میں بھوکے مر جاؤں، حرام کی طرف نہ جاؤں، میں رسوا ہو جاؤں، خدا کے خلاف نہ جاؤں، خدا کی احکامات کی توہین نہ کروں. اس کو کہتے ہیں صبر. یہ جہاد فرض ہے. آپ کہیں گے یہ بھی جہاد ہے؟ سب سے بڑی جہاد ہے. حضرت عائشہ آئیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں گی. آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل جہاد ہے، تو میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں جاؤ. عورتوں کا حج کرنا ہی عورتوں کی جہاد ہے. عورتوں کا حج کرنا ہی عورتوں کا جہاد ہے. کبھی کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حج بھی جہاد ہے؟ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ احد میں شریک ہونا چاہتا ہوں یا کسی اور غزوے میں. تو آپ نے فرمایا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ کہاں کہ وہ تو ہیں. کہاں پوچھے تھے؟ کہاں پوچھا نہیں کیونکہ وہ آنے دیں گے نہیں، میں اکیلا ہوں. کہاں جاؤ، تمہاری جہاد ان کے پاؤں میں ہے. اس بات پر نہیں کہ تم دو ہاتھوں میں تلوار لے کر صفیں بچھا دو، اس بات پر ہے کہ تم جا کر ان سے اجازت لینے کے لیے آؤ.
غزوہ بدر آیا۔ جہاد، فرض جہاد میں 4 ہیں جس کو میں آپ کو بتایا۔ ایک علم سیکھنا، عمل کرنا، دعوت دینا، صبر کرنا۔ یہ 4 کام فرض جہاد ہے، سب کو کرنے ہیں۔ اب آئیں کفایہ جہاد، جس میں سب کو کرنا نہیں ہے، چنیدہ لوگ کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے کا پہلا تجربہ جو آیا باقاعدہ، بدر کا میدان ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا عمر دراز لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا اپاہج معذور لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ شرکت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کم عمر بچے نہیں آئیں گے، آپ نے فرمایا معذور لوگ حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ سب کے کام نہیں، امت کا ایک طبقہ کریں گے، باقی لوگوں سے یہ چیز ساقط ہو جائے گی۔ اس میں دوسری جو اہم ہے جہاد الشیطان، ایک ہے جہاد النفس، ایک ہے جہاد الشیطان، یہ دونوں فرض ہے۔ جہاد الشیطان میں 2 چیزیں ہیں، ایک شہوات کو ختم کرنا، نفسانی خواہشات کو ختم کرنا، دوسرا شبہات کو ختم کرنا۔ ایک نفس کی جہاد، ایک شیطان کی جہاد۔ نفس کی جہاد میں 4 چیزیں اور شیطان کی جہاد میں 2 چیزیں، یہ 6 چیزیں فرض جہاد ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو گناتا ہوں، علم سیکھنا، عمل کرنا، دعوت دینا، صبر کرنا، شہوات کو ختم کرنا، شبہات کو ختم کرنا، یہ 6 عمل کا نام ہے فرض جہاد، جو سب کو کرنا ہے۔ 1000 بار گردن کٹائی جا سکتی ہے، شہوت ختم نہیں ہوگی۔ کوئی دشمن دنیا میں نفس سے زیادہ تگڑا نہیں ہے، کوئی خدا کے مردود کوئی چیز نفس سے زیادہ سرکش نہیں ہے۔ کائنات میں خدا سے بندے کی دوری میں اگر کوئی چیز ہے وہ صرف نفس ہے۔ قوموں کے قومیں کٹ گئیں، آسان ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سزا کی باری آئے گی، جب جزا کی باری آئے گی، تو انصاف والا، انکسار والا، مخلص سب سے پہلے انعام لیں گے۔ جب سزا کی باری آئے گی، دکھاوے والا، نفس والا، شہوات والا سب سے پہلے آئیں گے۔ حدیث شریف میں ہے جب سزا کی باری آئے گی تو سب سے پہلے سب سے بڑے عالم کو بلائیں گے۔ لوگوں کو حیرانی ہوگی، یا اللہ یہ تو سزا کا کام ہے، آپ سب سے بڑے پیر صاحب کو بلا رہے ہیں، سب سے بڑے محدث کو، مفسر کو، خطیب کو، سب سے پہلے سب سے بڑے درویش کو بلایا جائے گا، سب سے بڑے پیر کو بلائے جائیں گے سزا میں۔ لوگ حیران ہوں گے، اتنے بڑے ولی کو بلایا جا رہا ہے جن کی پیشانی میں نماز کے نشان ہیں، جن کے گھٹنے سجدے کے نشان ہیں، جو روزے رکھتے رکھتے ہلکان ہو گئے ہیں۔ ایک ہی جملہ ہوگا، کیا ہے معاملہ؟ اللہ میں فلاں ہوں۔ کہاں کون کس کو معلوم؟ کہاں پوری دنیا کو معلوم۔ اللہ نے کہا آپ نے عبادت کی، لوگوں نے واہ واہ کی، ختم ہوا، چلو جہنم میں۔ یہ سزا کی ابتدا ہے۔ چور بعد میں آئیں گے، ڈکیت بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے سب سے بڑے پیشوا کو بلایا جائے گا، عالم محدث مفسر کو بلایا جائے گا۔ گویا کہ انہوں نے حدیث پڑھی، قرآن پڑھی، نماز پڑھی،
روزے رکھے، ہر جنگ جیت گئے، ایک جگہ ہار گیا، وہ نفس ہے۔ وہ دکھاوے کی اندر پتلا موجود تھا، سب کو سر کیا، تہجدوں سے رات آباد کر دی، نفس سے جیت نہ سکا۔ اللہ نے کہا کہ آپ پہلے جہنم میں تشریف لے جائیں۔ دوسرے نمبر میں کہاں آؤ، جس نے جہازیں بھر بھر کے لوگوں کو کھانا کھلایا، لاکھوں کو کپڑے پہنائے، اتنا بڑا دانی، خیراتی، منفق، خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی دیکھتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی ہے، کھلانے والا آدمی، پلانے والا آدمی، مدد کرنے والا آدمی۔ اللہ نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ کہا اللہ سب جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ میں دھنی ہوں اور داتا ہوں، دیتا ہوں، مددگار ہوں، محسن ہوں، جھگ بھلا ہوں، خوشم خرہ ہوں، لوگوں کی بھلائی کرتا ہوں۔ اللہ کہیں گے آپ نے کیا، انہوں نے آپ کے اوپر جے جے کار کی، دونوں برابر ہو گئے، جہنم چلے جاؤ۔ تیسرے نمبر میں اللہ بلائیں گے مجاہد کو۔ کیا ہوا؟ اللہ گردن تیرے نام پہ کٹا دیا، ہاتھ کٹا دیا۔ اللہ کہیں گے لوگ شہید کہنے کے لیے کیے تھے، تاج و تخت کے لیے کیے تھے، جھنڈے کے لیے کیے تھے، تمہاری خاندان کے لیے کیے تھے، وہ آپ کا ہو گیا، آپ اندر چلے۔ سزا میں پہلے زانی آنا چاہیے تھا، سود خور آنا چاہیے تھا، شراب خور کو بلانا تھا، فتین کو بلانا تھا، بے نمازی کو بلانا تھا۔ میرے رب کا سب سے بڑا انصاف، کہا جو نفس سے ہار گیا وہ خدا سے دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ سیکرٹری رازدار کو کہتے ہیں بھائی، جن کے پاس راز ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ حضور عرب و عجم کا سب سے بڑا علم والے، حضور کے ہاتھوں میں اللہ نے کنجیاں رکھ دی۔ حضور زمین سے عالمین تک مخلوق میں سب سے اونچے۔ بھئی آپ کی اور میری سیکرٹری ان پڑھ ہوگا، اگر منسٹر کی سیکرٹری ہوں، آپ کو پتا ہوگا منسٹر ان پڑھ ہو سکتا ہے، سیکرٹری ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں حضرت؟ منتری ان پڑھ ہو سکتا ہے، سیکرٹری ان پڑھ نہیں ہو سکتا، بلکہ سب سے پڑھا لکھا آدمی ہوگا۔ اللہ کے رسول کو ایک سیکرٹری چاہیے۔ سامنے یہ ابو بکر ہے، سب سے بڑا پیسے والے، یہ عمر ہے، سب سے بڑا طاقت والے، بہت زیادہ ڈپلومیٹک، یہ عثمان ہے، سب سے زیادہ دھنی، یہ علی ہے، سب سے بڑا بہادر، یہ زید بن ثابت ہے، سب سے زیادہ ملٹریس، یہ معاذ ابن جبل ہے، سب سے بڑا جورسپروڈنشیل ایکسپرٹ، سب سے بڑا جسٹس، قانون داں، یہ 1,29,000 ہے۔ اے محمد آپ کو سیکرٹری چاہیے۔ کہا اے اللہ یہ تو 1,29,000 ایک سے ایک بڑے ہیں۔ کہا کہ اے میرے حبیب سیکرٹری میں چن کے دیتا ہوں۔ 1,29,000 میں اللہ کو نظر پڑی حضرت بلال پر۔ تو بولنے آتا نہیں، کرنے آتا نہیں، کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں، صرف خدا اور خدا کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ان کو سیکرٹری بنا لو۔ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانی تھی تو ادھر ادھر دیکھ کے حضرت عمر وغیرہ کہہ رہے تھے جاؤ بھائی جاؤ جلدی پڑھاؤ، تو حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں پیچھے، اب کسے ڈھونڈ رہے ہیں بھائی پڑھاؤ نماز۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کی طرف یوں دیکھا، حضرت جاؤں کیا؟ حضرت بلال نے کہا جاؤ، تب گئے وہ رسول اللہ کی مصلی پر، تب گئے۔ اے بلال تیرے پاس کیا ہے؟
کہیں گے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، میں اونٹ کے گوبر ڈھوتا ہوں، مجھے تمہاری جیسے کوئی چیز نہیں ہے، میرا نفس میرا غلام ہے، میرے نبی کو وہی پسند ہے۔ کبھی نہیں سوچا کیا محبت کا رہے گا۔ کہا حضور آٹا نہیں ہے، کہا چلو آٹا لے کر آئیں گے، کہا نہیں نہیں آپ تشریف لائیں میں لے کر آتا ہوں، ارے نہیں بھائی، کہا نہیں نہیں میں لے کر آتا ہوں۔ اب وہ جا کر بھائی آٹا دے دو 2 دن کے بعد دوں گا، تو لوگ پوچھے بھائی تم کیوں اللہ کے رسول کو ساتھ میں لے کے گئے تو ذرا زیادہ ہوتے تھے، تو کہا بھائی اگر میں اللہ کے نبی کو لے کر جاؤں، دینے لینے میں اگر ذرا فرق آیا، 1 دن 2 دن لیٹ ہو گئی تو وہ میرے نبی کو گالی دیں گے، ان کو نہیں، میں سن لیتا ہوں گالیاں، آٹا وہاں پہنچا دوں گا، گالیاں میں سن لیتا ہوں۔ انسان نفس کے اوپر کبھی چڑھ نہ سکا، کہا کہ یہ فرض جہاد ہے۔ تیسرا مرتبہ ہے جہاد الشیطان کے بعد جہاد الکفار، یہ 7 چیزوں سے کی جائے گی اور یہ صرف چند لوگ کریں گے۔ سب سے پہلے جہاد بالید ہے، جہاد بالقلب ہے، سب سے پہلے کہ دل سے جہاد کرو۔ آپ کو دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، آپ کہتے ہیں میں دین کو قائم کرنا، آپ کی وجود میں دین رہنا چاہیے۔ جتنی چیزیں دین کے خلاف ہیں ان سے سخت نفرت ہونی چاہیے دل میں۔ تمام خرابیوں کی اندر چسکا رکھ کر جو آدمی گردن کٹا دے گا وہ منافق مرے گا، مجاہد نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا ایمان کے مقابلے میں لفظ کفر ہے، ایمان کی پہچان کفر میں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ایمان کی پہچان نماز روزے کو رکھنے کے بجائے اسلام نے مومنوں کو منافقوں سے چھاٹا ہے۔ نفاق نے بتا دیا ایمان کیا ہے۔ تبوک کا جہاد کا معاملہ تھا، لاکھوں مسلمان مومن بڑی تعداد میں حضور کے ساتھ نکلے۔ آدھے جگہ جا کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، گھر میں ایسا ہے وہ ہے، ایسا بہانہ کر کر کے نکلتے رہے، یہاں تک کہ وہ 6000 سمٹ کر 3000 میں آ گئے۔ اللہ کے رسول اجازت دے دیتے، آخر میں جا کر اور چھٹ گئے۔ ان لوگوں نے جو پیچھے رہ گئے انہوں نے نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، بلکہ ایک مسجد بھی بنائی، اس میں ذکر بھی آباد کی، تلاوتیں کروائیں۔ حضور سفر سے واپس آئے تبوک کی جہاد سے، اللہ نے سورہ توبہ میں کہا یہ جو آپ کے پیچھے ہے یہ مسلمان ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ نہیں آئے یہ وہی ہیں۔ ان کا مسجد بنانا، نمازیں پڑھنا، ان کی تلاوتیں کرنا، حضور کے ساتھ نہ جانے سے ان کی چھٹائی ہو گئی، یہاں تک کہ جو مسجد انہوں نے بنائی اس مسجد کو جلوا دیا اللہ تعالیٰ نے، خاکستر کر دیا۔ ایمان نفاق کے خلاف ہے۔ نفاق کا مطلب نفس سے ہار جانا، خواہشات سے ہار جانا، اپنی خودی کے سامنے ہار جانا، یہ حقیقت میں ایمان ہے۔ تو آپ 7 چیزوں سے جہاد ہوں گے کفار کے خلاف۔ نمبر 1 قلب۔ ایک بھائی کہتے ہیں بھائی کافروں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے تو جو آدمی مجاہد ہے اس کے اندر اسلام ہونا چاہیے، ان کا طور وضع میں ہم تو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔
دوسری چیز زبان سے اس کی مخالفت ہونی چاہیے، تیسری چیز ہاتھ سے اس کی خلاف ورزی ہونی چاہیے، چوتھی چیز مال کے ذریعے سے ان کے خلاف ہونا چاہیے، مال کے ذریعے سے جہاد کرنا چاہیے۔ آپ کو ہر وہ چیز چاہیے جو کافروں کی، آپ کو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو کافروں کی، خریدنا، برتنا، کھانا، اوڑھنا، بچھونا، یہ تمام مارکیٹنگ کافروں کی، اور ہم نے کہا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، مال کو آگے رکھا گیا، اس کے بعد جا کر ہاتھ کے جہاد۔ اب یہاں پر تین باتیں آخر میں آپ کے سامنے بہت مختصر رکھ کر ایک دھاری میں اس کو ہم اختتام تک لانے کی کوشش ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابو ہریرہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جہاد بہت افضل ہے، جہاد سے بھی کوئی افضل عمل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاموشی اختیار کی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا مجھے کہیں نہیں مل رہا ہے، جہاد سے افضل کوئی عمل ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 24 گھنٹہ نماز میں رہ سکتے ہو؟ کہا حضور نہیں ممکن ہے، استنجا میں جانا پڑے گا، وضو کرنے پڑیں گے، کھانا کھانے پڑیں گے، سونے پڑیں گے۔ کہا ہمیشہ ذکر میں رہ سکتے ہو؟ کہا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا 24 گھنٹہ روزے میں رہ سکتے ہو؟ کہا ممکن نہیں ہے یا رسول اللہ۔ کہا جو تم جہاد کی بات کر رہے ہو، جہاد تو چھوڑو، مجاہد کو بھی چھوڑو، وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے لائے گئے ان کو جہاد کے بعد جب باندھ دیے جاتے ہیں، مچھر وغیرہ لڑنے کے بعد وہ اپنے کھر کو زمین میں ایسا مارتے ہیں، کہاں وہ صرف اپنے تھکان دور کرنے کے لیے مجاہد کا گھوڑا زمین پر جو کھر مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی 100 نیکیاں لکھتے ہیں، اس عمل کا کوئی برابر نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں زید نے جھنڈا لیا، شہید ہو گیا، جعفر نے جھنڈا لیا، یہ زید تھا جو بیٹا جیسا تھا حضور کے، اللہ نے ان کو سامنے کر دیا منظر موتا میں، کہاں زید نے جھنڈا لیا، زید شہید ہو گیا، جعفر نے جھنڈا لیا، جعفر شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہاں کہ ایک آدمی نے خود اٹھا لیا، خالد بن ولید نے، اللہ نے ان کی ماتحت جنگ کو فتح کر دیا۔ لوگ زید والے زید کے لیے رو رہے ہیں، جعفر کے رشتہ دار جعفر کے لیے رو رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ کے رشتہ دار ان کے لیے رو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے ساتھ رہنے سے زیادہ شہید ہونا پسند کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہ جانے سے زیادہ شہید ہو کر خدا کے پاس جانا پسند کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مر جائیں گے، اللہ نے اپنی کتاب میں کہا، لیکن ایک مر کر بھی نہیں مریں گے، وہ شہید ہے۔ اللہ تعالی بڑا کرم ہے، کہاں 20 شکلیں ہیں شہیدوں کی، ایک دشمن کے ہتھیار سے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے، دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، گٹ کر مر جائے شہید ہے، سفوکیٹ ہو کے مر جائے شہید ہے۔ کسی کی دکان میں آگ لگ گئی، آگ بجھانے جا کر اس کی موت ہو گئی،
اللہ نے کہا وہ بھی شہید ہے. کسی معصوم بچے کی جان بچانے جا کر جان چلی گئی، وہ بھی شہید ہے. اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. حضرت عمر سفر میں تھے، لوگوں نے کہا بیت المقدس کی سفر. ان کے ساتھ ان کے غلام تھے، بڑا آدمی تھے، چھوٹی چال چلتے تھے. چھوٹا آدمی ہے، آس پاس 10-12 آدمی کو لے کے چلتا ہے. وہ بڑے آدمی تھے، آنے سے منع کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چٹیل میدان میں گئے. غلام نے پوچھا امیر المومنین دعا قبول ہوتے ہیں کیسے؟ کہا میرے نبی نے فرمایا سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. اور کیا ہے؟ حلال روزی میں دعا قبول ہوتی ہے. تو گن رہے تھے وہ، ہاں یہ تو ہے، ٹک مار رہے تھے دل میں. کہا اور کیا ہے؟ کہا نہتے میں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی نہ ہو سنسان میں، بے یار و مددگار ہو گئے. اور کیا ہے؟ کہا مظلومی میں دعا قبول ہوتی ہے. اور کیا ہے؟ کہا تہائی رات میں دعا قبول ہوتی ہے. اور کیا ہے؟ کہا دین کی سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. اور کیا ہے؟ کہا کوئی دین کے خاطر مشقت میں دعا قبول ہوتی ہے. کہا امیر المومنین گھوڑے کو ٹہرائیے، ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں، چلو دعا کرتے ہیں. اسلم نے دعا کی، حضرت عمر نے آمین کہی. حضرت عمر نے کہا بچہ مجھے بھی ایک بولنے دو. تو حضرت عمر اب ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اللہ تو اپنے نبی کا مجھے صحابہ بنایا، آدھی دنیا کا خلیفہ بنایا، ایسی اختیار تو نے عطا کی کہ انسان کے ساتھ جانور تک محسوس کرتے ہیں. خدایا یہ ساری چیزیں تیری نعمت ہے، لیکن مجھ عمر کو تو صرف شہادت کی ضرورت ہے. اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. اندھیری رات میں چٹیل میدان میں شہادت مانگی. ان کے غلام رونے لگے. دعائیں جب قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 سال کے بعد اللہ کا یہ سورما جب نماز پڑھا رہے تھے تو فجر کی دوسری رکعت میں ایک کافر نے آ کر چاقو مارا، پیٹ کی اجڑیاں باہر آ گئی. ایسی شہادت کوئی بدر میں شہید ہے، کوئی احد میں شہید ہے، یہ اللہ کا بندہ رسول اللہ کی مصلی میں شہید ہے. پہلی بات جو پوچھی کہ مجھے مارنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کہاں کافر ہے. کہا بس اللہ کامیابی ہو گئی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جہاد کی سب سے پہلا کام وہ ہے مجاہد ہونا. مجاہد وہ ہے جو اپنی گواہی پر ڈٹا ہوا ہو. یہ پہلی شرط ہے. ایک شخص مجاہد ہونے کا مطلب اسلام کا سب سے کامل ترین مقام پر ہونا. یہ تیار کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا مجاہد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سب سے پہلے مجاہد کون ہے؟ سب سے بڑے مجاہد، ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور معنوی شہادت کے ساتھ دنیا میں گئے. معنوی شہادت، زہر دیے گئے، تیر چپے، یہ پہلے حصہ ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد ہونے کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ بھائی کمان اٹھاؤ، لگاؤ آپ کے حساب سے. خدا نے کہا سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق. آئی وہ مجاہد جو دنیا میں خدا کے کلمہ کو بلند کرے گا. اپنے آپ کو تیار کرو. آئی میرے رب کیا تیار کروں؟ کہاں کہ سب سے پہلے پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، امن پڑھو، سلامتی پڑھو.
دین کے اصول اور فروع کو پڑھو، یہ پہلی صفت۔ پڑھ لیے، اب کہاں یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ نے پڑھ لیا، کہاں آپ پڑھ لیا، اب اس پڑھی ہوئی چیز کو دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو۔ کہاں یا اللہ، پھر ٹھیک ہے یہ کام کرتا ہوں، کہاں اس میں بھی ترتیب ہے، کہاں کیا ہے، کہاں سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جہاد سب سے پہلے اپنی بیوی کو لگاؤ، بچے کو لگاؤ، اپنے اندر کے لوگوں کو لگاؤ، سب سے پہلے جہاد وہاں سے شروع ہوگا، یہ اصل جہاد ہے۔ آپ نے ان کو دیا، سب سے پہلے گھر والوں کو دیا، یہاں تک کہ سب سے پہلا مسلمان آپ کی بیوی، سب سے پہلا مسلمان آپ کا نوکر، سب سے پہلا مسلمان آپ کے خاص حضرت علی، سب سے پہلا مسلمان آپ کے ہمیشہ رہنے والے دوست حضرت ابوبکر صدیق۔ باہر بعد میں گئے، اپنے آس پاس کے ماحول کو آپ نے سب سے پہلا کام کیا۔ چوتھی صفت، یا رسول اللہ ہو گیا یہ کام، کہاں ٹھیک ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، عالمین میں لوگوں کو اللہ کے وعدوں اور وعیدوں سے ڈراؤ۔ یہ کرتے ہوئے مصیبتیں آئیں، یا رسول اللہ انہوں نے میرے گردن پہ گوبر ڈال دیا، کہاں کہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ نہیں کرنا۔ یہ میرے دروازے پہ کانٹے بچھاتے ہیں، کچھ نہیں کرنا۔ میرے ساتھی آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ اجازت دو، ان کی گردنیں توڑ دیں گے، کہاں ان سے کہو کہ خاموش رہے۔ کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، آنکھیں نہ اٹھاؤ، طنز نہ کرو، ٹانٹ نہ کرو، زبان سے ہاتھوں سے تکلیف نہ دو۔ کیا کروں؟ صبر کرو۔ کہاں کہ بھوکے بچے مر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ کتنے دن؟ کہاں کہ مہینہ نہیں، دن نہیں، سال نہیں، 13 سال مسلسل صبر کروایا گیا۔ کہاں کہ یہ کون جماعت ہے؟ کہاں یہ صابرین کی جماعت۔ کیسے؟ ان کی بیویوں کو اوپر برچھے مارے گئے، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان کے بچوں کی ہڈیاں توڑ دیے گئے، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انہیں پتھروں میں لٹایا گیا، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان کو انگاروں میں لٹا دیا گیا، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ صابرین کی جماعت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب، آپ کے پاس کون سی جماعت ہے؟ کہا صابرین کی۔ کہا ان کو اب مجاہد بناؤ، جو صابر نہیں ہوگا وہ مجاہد نہیں بن سکتا۔ آدھی رات میں یوں اٹھ کے چلے گئے، وہ پھوڑ دیے، وہ توڑ دیے، بعد میں جا کر پورے خاندان وہ جیلوں میں پھر رہے ہیں، وہ اسٹیشنوں میں پھر رہے ہیں۔ یہ کام ہے؟ جہاد کا مطلب اسٹرگل نہیں ہے، ڈسپلینڈ اسٹرگل ہے۔ وہ تو لوگوں نے ڈکشنری لگائی ہے، یہ کاپی پیسٹ علم ہے۔ جہاد کا مطلب ڈسپلینڈ اسٹرگل ہے۔ جس وقت زبان سے بات بنے، ہاتھ اٹھانا حرام ہے، اشارے میں بات بنے، منہ کھلنا حرام ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں انسان کو، اس دین کو، اس کی بنیادوں کو؟ آپ اپنے جذبے میں کچھ کریں، اس دین کے نام پر آپ ہٹ نہیں سکتے۔ مشہور واقعہ سے بات شروع کر، آخری ختم کر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی کا مقابلہ ہوا، مجاہد کی 7ویں صفت بتایا۔ کہا مجاہد کو قوی ہونا چاہیے، طاقتور۔ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی 6 پیک ہونا چاہیے، 8 پیک ہونا چاہیے، مسلز، لیٹس، کارڈز، ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ اسلام نے کہا یہ ہے ہی نہیں ہے۔ کہا قوی کون ہے، طاقتور کون ہے؟ اسلام نے کہا طاقتور وہ ہے جس پر کوئی ظلم ہو، وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے لیکن لیتا نہیں ہے۔ جس پر کوئی انسیڈنٹ ہو، وہ اس کی کمپنسیٹ کر سکتا ہے
لے سکتا ہے انتقام، معاف کر دیتا ہے، وہ طاقتور ہے۔ حضرت علی ہاتھا پائی ہو گئی، اسد اللہ، اللہ کے شیر نے سامنے والے کو گرا دیا زمین پر، سینے پہ بیٹھ گیا، سینے پہ بیٹھتے ہی انہوں نے تھوک دیا، اللہ حضرت علی بیٹھ گئے، کافر نے تھوک دیا۔ آپ اور ہم ہوتے تو دبا کے گلے دبا دیتے تھے، ایک تو کافر ہے، دوسرا تھوک دیا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اتنی بات آپ سب کو اچھی طرح معلوم۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں جہاد کے لیے آیا تھا، میں مجاہد ہوں، میں درندہ نہیں ہوں، میں گرنگ نہیں ہوں، سنکی نہیں ہوں، مجاہد ہوں، محمد الرسول اللہ کے رحمت للعالمین کا سپاہی ہوں۔ کہاں جس وقت میں اوپر تھا وہ نیچے تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی، جیسا ہی منہ پہ تھوکا اب یہ جنگ ذات کی ہو گئی، غصے کی ہو گئی، رنجش کی ہو گئی، شیطان کی ہو گئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے یہاں ذاتی انتقام کا سخت ترین حساب ہے۔ یہ اخلاق سے جیتے جائیں گے۔ اگر جہاد ہی دین پھیلنے کا ذریعہ ہوتا تو پہلے قرآن نازل ہو کر پڑھنے کی بات نہ کرتا، کہتے کمان لو، تیر لو، تلوار لو، اقرا بسم ربک الذی کی جگہ یہ کہا جاتا کہ تلوار اٹھاؤ۔ میرے دین نے کہا کہ پڑھو، سمجھو، اچھے بنو، ایسا بنو کہ تم گزر جاؤ دیکھنے والا کہے کہ کیا آدمی ہے بھائی۔ اس لیے دوسری بات، جہاد کبھی دین کی پھیلانے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ بھائی مسلمان نہیں ہو رہے، چلو ان پر جہاد کریں گے۔ آپ نے کبھی سنا؟ حضور نے 91 ایونٹ پر حضور نے لیڈ دی، 256 ایونٹس حضور کے زمانے میں ہوئے۔ کوئی جنگ اس لیے لڑی گئی چلو بھائی یہ لوگ، یہ محلہ والے اسلام نہیں لا رہے ہیں، چلو ان کو گھیریں گے؟ اسلام کے پھیلنے، کلمت اللہ کے بلند ہونے میں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ محبت سے دین پھیلانے میں اگر کسی نے میٹل امپیکٹ ہتھیاروں سے مقابلے میں آیا تب اس کا جو دفاع کیا اس کو جہاد کہا گیا۔ اس کو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی، یہ سر پہ تھوپی گئی ہے۔ آج آپ کو کوئی جگہ ہتھیاروں کی نہیں، آپ نے 1500 سال میں بہت کچھ کر کے دیکھا۔ اس دین کے جتنا نقصان آپ نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس دین کو بدنام کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اگر اکٹھا کرے، اللہ نہ کرے اس میں ہمارے نام آ جائے۔ اس دین کے نقصان کرنے والوں کو اگر نام آئے تو ہمارا آ جائے گا۔ یوں اٹھا لیے، وہ سنگا بنا لیے، وہ ویسا کر لیے، 3 دن کر لیے، کسی نے لاٹھی دکھایا گھر کے اندر چھپ گئے۔ اسٹوپڈ ہے یہ۔ انسانیت کو انسانیت سکھانے کا طریقہ ہے۔ اس میں سنگرش جو ہوگا وہ صرف ایک حد تک ضرورت کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ کب؟ 6 چیزوں کو آزمانے کے بعد جا کر وہ۔ کسی کے گھر میں جاؤ آپ کی بات سنتے ہیں، کسی کو ہاتھ ملاؤ وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں، کسی کو کچھ بولو انسانیت کے ناطے کم سے کم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کے آپس میں اتنی محبت نہیں ہے
جتنی دوسرے مذہب کے لوگوں سے آپ کے درمیان محبت ہے. ان مواقع کو ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آنا، آپ کسی اور طریقے کی سنگش کرنا، اس کی وجہ سے دین کو بدنام ہونا نہایت غلط بات ہے. اپنی مزاج کی سنتیں نہ بناؤ، رسول کی سنتوں پہ چلو. خود کو خالد بن ولید سے بڑا بہادر مت بناؤ، علی سے زیادہ شجاع نہ بناؤ، عمر سے زیادہ تھنک ٹینک نہ بنو، عثمان سے زیادہ پاک دامن نہ بنو، ابو بکر سے زیادہ سمجھدار نہ بنو. جن چیزوں میں سختی ہونی چاہیے کچھ نہیں ہے. حلال حرام اڈلی سامبر کے ساتھ ملا کر کھا جاتے ہیں. اپنی قوموں کو دنیا میں سب سے بڑے دشمن سمجھتے ہیں. ایک ایس سی ایس ٹی کو ساتھ لے کر چائے پی سکتے ہیں، اپنے جماعت کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. اتنے خونخوار طبیعت کے لوگ اگر بدر میں آتے تو مسلمان ہار جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب بناؤ. کہیں سب میں آگے پیچھے نہ ہو. کہا آگے پیچھے آؤ گے دل بدلے گا. اگر تمہاری اور اس کے درمیان آپس میں رنجش آ گئی تو جنگ ہار جاؤ. کہا بدر کی جنگ جیت گئی کیوں؟ کہا بنیان و مرصوص 300 لوگوں نے سب کو پیٹا. کہا احد کی جنگ ہار گئی کیوں؟ لوگ کم تھے. کہا نہیں، بدر سے 4 گنا زیادہ تھے. کہا ہارے کیوں؟ کہا 40 لوگوں کو ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ٹھہرو، ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ٹھہریں گے، کچھ لوگوں نے کہا جائیں گے. صرف تھوڑی سی بات انبن ہو گئی، خدا نے جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل دی. بھائی اتنے بم لے کر تلوار لے کر کرنا ہے تو اپنی صفوں کو ٹھیک کرو، دلوں کو جوڑو، وہابیت سنیت ختم کرو، جماعتوں کی بندھن ختم کرو. یہ گروپوں میں بٹ کر ساری کائنات کی نیوکلیئر پلانٹ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا. تم اسلام کو زندہ کرنا تو دور کی بات، اپنے گھر میں دین نہیں لا سکتے. کرنے کا کام نہیں کریں گے، مظاہرہ کریں گے، الٹیمیٹم دیں گے. چاکلیٹ کی طرح نچاتے ہیں. آؤ تم الٹیمیٹم دیتے رہو، میں وہی کروں گا، 3 طلاق، وقف بورڈ، یہ وہ میں وہی کروں گا، تم مظاہرہ کرتے رہو. ان کو معلوم ہے یہ قادری ہیں، یہ مدنی ہیں، یہ دیوبندی ہیں. کائنات کے ساری طاقت ان کے ہاتھ میں آئے گا. ان کی قرآن کو ہم نے پڑھا ہے. ان کے دیوبندی مدنی قادری ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک یہ مسلمان نہیں ہوں گے. کرنا جہاد اپنے اوپر کرو، کرنا جہاد فرقہ واریت کے خلاف کرو، کرنا جہاد اس تقسیم کو ختم کرو، کرنا جہاد لا الہ الا اللہ پر ایک ہو جاؤ. کسی کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، گالی بھی دینے کی ضرورت نہیں. صدائے تکبیر بلند ہوگی، وحدت کی برکتیں آ جائیں گی. اللہ ہم سب کو دین میں اصل اور حقیقی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو مجاہد بننا ہے تو اپنے دوسری نظریات کے ایک بھائی کو گلے لگا لو. تم اہل حدیث ہو، حنفی کو لگاؤ. تم سنی ہو، وہابی کو لگاؤ. تم تبلیغی ہو تو سلفی کو لگاؤ. نہیں ہم ہی بہت بڑے ہیں، کچھ نہیں کر پاؤ. کبھی تمہارا 10 ہوگا ان کا 8، کبھی تمہارا 12 ہوگا ان کا 7. یہ فرق آتا رہے گا.
تمہارے پیچھے یہ گورنمنٹ ہے تو تمہارے پاس مسجدیں زیادہ، کبھی وہ گورنمنٹ ہوگی تمہارے پاس مدرسہ زیادہ. تم ریلیف فنڈ اٹھا سکتے ہو، نعرے مار سکتے ہو، اپنی اپنی مسجدوں کے اندر واہ واہی گیری کر سکتے ہو، بڑے بڑے عرس ہوں گے، اجتماعات ہوں گے، جلسے ہوں گے، دین قائم نہیں ہوگا. دین قائم نہیں ہوگا. دین قائم ہونے کے لیے اسامہ بن زید سپہ سالار ہوں گے، اس کے پیچھے 80 سالہ صحابہ بھی ہوگا، 5 سالہ صحابی بھی ہوگا، علم والا بھی ہوگا، جاہل بھی ہوگا، مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے. 17 سال کا لڑکا سپہ سالار ہے، 5000 کے لشکر ساتھ میں لے کر گئے، ابھی اصل جگہ پر پہنچے ہی نہیں تھے، جنگ جیت گئے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اصل جہاد کی طرف توجہ دیں. جہاد کی روح مسلمانوں کی وحدت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.